ایک ایسا دروازہ جس پر پوری دنیا کی اکانومی کی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں. اگر وہ بند ہو جائے تو پوری دنیا میں ہلچل مچ جائے. 39 کلومیٹر چوڑا یہ رستہ اتنا زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے کہ اگر یہ بند ہو جائے تو پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے. تو دوستو آج ہم اسی ایک رستے کی امپورٹنس کے بارے میں بات کریں گے. اس کا نام ہے The Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. The Strait of Hormuz. Abna Hormuz. Abna Hormuz. Abna Hormuz. Hormuz Strait. اس کی امپورٹنس جاننے سے پہلے اس کی تھوڑی سی ہسٹری پہ بات کر لیتے ہیں. جس کی ایک طرف ہے ایران، دوسری طرف ہے UAE اور عمان کا مسندم پیننسولا. ہرمز نام کے بارے میں ہمیں 3 تھیوریز ملتی ہیں. پہلی تھیوری یہ کہ ہرمز نام زرتشتی مذہب کے ایک خدا ہرمز سے لیا گیا ہے. دوسری یہ کہ یہ ایک فارسی لفظ ہرموگ سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کھجور کا علاقہ، کیونکہ یہاں کھجوریں کافی زیادہ مقدار میں اگائی جاتی تھی. تیسری تھیوری یہ ہے کہ یہ گریک لفظ ہرموز سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کھاڑی، یعنی وہ جگہ جہاں پر پانی زمین کی سب سے زیادہ گہرائیوں میں ہوتا ہے اور پانی کا فلو بہت زیادہ تیز ہوتا ہے. دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام افرا ہرمز کے نام پر رکھا گیا، جو کہ ایران کے مشہور بادشاہ شاپور دوم کی ماں تھی، جو کہ 309 سے لے کے 379-80 تک حکومت کرتا رہا. یعنی صرف جگہ کا نام اتنی زیادہ ہسٹری رکھتا ہے تو یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. دوستو یہ جگہ صدیوں پرانی ہے. ایک پرانی یونانی کتاب پیریپلس آف دا ایریتھرین سی میں اس کا ذکر ملتا ہے. اس میں لکھا تھا کہ یہاں پرشین گلف سٹارٹ ہوتی ہے اور یہاں سے موتی بھی نکالے جاتے ہیں. 10ویں سے 17ویں صدی تک یہاں کنگڈم آف ہرمز رہی، جو بہت زیادہ طاقتور سلطنت تھی. یہ سلطنت اتنی زیادہ امیر تھی کہ اسے پرشین گلف کا تاج بھی کہا جاتا تھا. پھر 15ویں صدی میں پرتگیز نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا. انہوں نے یہاں پر تجارت کو کنٹرول کیا اور بعد میں انگریز بھی اس میں دلچسپی لینے لگے. 1622 میں پھر ایران کی صفوی حکومت نے پرتگیز کو شکست دے کر یہاں حکومت دوبارہ قائم کر لی. مطلب ہر زمانے کی طاقتور قومیں اس 39 کلومیٹر چوڑے رستے پر کنٹرول کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ہرمز پر کنٹرول پوری دنیا کے طور پر کنٹرول تھا. یہ رستہ دنیا کی انرجی کی سپلائی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہر روز تقریباً 20 ملین بیرل آئل اسی 39 کلومیٹر چوڑے رستے سے گزرتا ہے، جو دنیا کی ٹوٹل سمندری تیل کی سپلائی کا 25% ہے. صرف تیل ہی نہیں، دنیا کی 20% LNG بھی اسی ایک 39 کلومیٹر چوڑے رستے سے گزرتی ہے. سعودی عرب، ایران، عراق، UAE اور قطر جیسے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک اپنا زیادہ تر تیل اسی رستے سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس لیے اگر یہاں کوئی ٹینشن یا کنفلکٹ ہوتا ہے تو سیدھا اثر تیل کی قیمتوں پر ہوتا ہے. جیسے حال ہی میں ایران اسرائیل کنفلکٹ کے دوران جب ایران نے فیصلہ کیا کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے جا رہے ہیں تو تیل کی قیمتوں میں تیز ترین اضافہ دیکھا گیا. صرف تیل ہی نہیں، دنیا کی 30% سے زیادہ فرٹیلائزر بھی اسی ایک 39 کلومیٹر چوڑے رستے سے گزرتی ہے. اور پاکستان جیسے ممالک کا کھانا اگانا بھی اسی رستے سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ اگر یہ رستہ بند ہو جائے گا، فرٹیلائزر نہیں آئیں گی، غلے کی پیداوار کم ہو جائے گی اور گلوبل فوڈ سپلائی پر بہت برا اثر پڑے گا. یہ تھی اسٹریٹ آف ہرمز کی ہسٹری اور اس کی امپورٹنس. اسی طرح کی مزید دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ میں کوئی بھی دلچسپ معلومات اپلوڈ کروں تو آپ تک سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.